अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों और बहनों भाइयों, आपके लिए आज मैं एक और वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ आरपीएससी के तलबा के लिए, जो जोश मलियाबादी आपके सिलेबस में है और अलबेली सुबह इनकी नज़्म भी आपके सिलेबस में शामिल है। तो मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा खुलासा आपको बता दूं इसका। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अज़राए करम इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें वीडियो को, और शेयर करना ना भूलें। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। और अगर कोई सवाल पूछना हो आपको, क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है कभी किसी जगह पूछने के लिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8477965321। तो आइए हम शुरू करते हैं। जोश मलियाबादी के हालात ज़िंदगी। शब्बीर हसन खान नाम आपका असल, और जोश तखल्लुस। 5 जनवरी 1894 को लखनऊ के एक कस्बा कमलहार में पैदा हुए। दोस्तों, इनकी सन हमने 1894 भी देखी है, 1895 भी देखी है, 1896 भी देखी है। तो ये इसकी तस्दीक आप अगर इम्तहान में आ जाती है तो आप देखिएगा, अगर 94 देते हैं और 96 देते हैं तो उसको टिक कीजिएगा। तो आपके वालिद का नाम बशीर अहमद ख़ान था। इनके दादा फ़कीर मोहम्मद ख़ान गोया उर्दू के बाकमाल शायर थे, साहिब दीवान थे। इनके नाना भी शायर थे। इस तरह शायरी इनको वर्से में मिली। जिस तरह मीर अनीस को शायरी वर्से में मिली कि उनके दादा परदादा सब शायर थे, इसी तरह जोश को भी वर्से में शायरी मिली। लिहाजा उन्होंने शायरी शुरू कर दी। अज़ीज़ लखनवी के शागिर्द हुए। किसके थे? अज़ीज़ लखनवी के। पहले शब्बीर तखल्लुस रखा, बाद में जोश के नाम से शोहरत पाई। आपने 2 तखल्लुस रखे। सवाल आ जाता है कि शब्बीर हसन का इब्तिदाई तखल्लुस क्या था, तो आप यही कहेंगे कि शब्बीर तखल्लुस था और बाद में जोश था। यही आ जाए कि किस शायर ने अपने 2 तखल्लुस लिखे थे, तो शब्बीर हसन और दूसरा जोश। जैसे गालिब ने रखेंगे, गालिब का नाम आता है तो गालिब का भी दीजिए। जोश का अगर आ जाता है तो फिर जोश का दीजिएगा। चूँकि शायरी से फितरी लगाव था, लिहाजा इस कूचे में खूब तरक्की की। बड़े ज़हीन और कादिरुल कलाम शायर थे। शायर इनकलाब के नाम से मशहूर हुए। जोश की इब्तिदाई तालीम सीतापुर और लखनऊ दोनों जगहों पर हुई। उसके बाद अलीगढ़ में भी आपने तालीम हासिल की। इसके बाद आगरे में सेंट पैट्रिस स्कूल में दाखिला लिया। सीनियर कैम्ब्रिज तक तालीम हासिल की। इनके वालिद और दादा बड़े इल्म दोस्त थे। मुलाजमत के सिलसिले में जोश हैदराबाद गए, वहाँ दारुल तर्जुमा में मुलाजिम रहे। कुछ अरसे तक बम्बई में फ़िल्मी दुनिया में जुड़े रहे। फिर दिल्ली में हुकूमत हिंद का सरकारी रिसाला, आजकल बहुत मशहूर रिसाला था, आजकल के एडिटर मुकर्रर हुए। बड़े बड़े वज़ीरों और ख़ास कर जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से आपके गहरे दोस्ताना ताल्लुक़ात थे। हुकूमत ने उन्हें पद्म भूषण के एज़ाज़ से भी नवाजा था। अपने बच्चों के मुस्तक़बिल की वजह से हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए। 22 फरवरी 1882 को कराची में आपका इंतकाल हुआ। अब आइए इनकलाबी शायरी। जोश मलियाबादी की शायरी इनकलाब आफरी है। उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपने अशार से माहौल को गरमाया।
جوش آزادی کا پرستار ہیں، مساوات ان کا نصب العین ہے، غلامی سے وہ نفرت کرتے ہیں، فرقہ پرستی کے مخالف ہیں، محبت اور انسان دوستی ان کا مشرب ہے۔ ان خصوصیات کی بنا پر جوش کو شاعر انقلاب کہا گیا ہے۔ جوش نے انقلابی شاعری میں کافی نام پیدا کیا، انہوں نے غزلیں بھی کہیں اور رباعیاں بھی، لیکن بنیادی طور پر جوش نظم کے شاعر ہیں۔ تو اکثر سوال آتا ہے کہ بنیادی طور پر جوش کس کے شاعر ہیں، تو آپ جواب دیں گے یہ صنف نظم کے شاعر ہیں۔ اس لیے جوش کی شہرت و مقبولیت کا باعث ان کی نظمیں ہی ہیں۔ ابتدا میں فطرت کی تصویر کشی اور منظر نگاری ان کا خاص رجحان تھا اور اسی سبب سے انہیں شاعر فطرت کہا جاتا ہے۔ ابتدائی نظموں میں وہ ایک جذباتی، رنگین مزاج اور حسن پرست نوجوان نظر آتے ہیں۔ تحریک آزادی کی فضا میں جب وطن اور سیاسی مسائل ان کی نظموں کا موضوع بننے لگے، ان موضوعوں پر انہوں نے بڑی پرجوش اور ولولہ انگیز نظمیں لکھیں اور شاعر فطرت سے شاعر انقلاب بن گئے۔ جذباتی شاعری۔ جوش نے جذباتی پہلوؤں پر اعلیٰ درجے کی نظمیں لکھیں اور اس طرح اردو شاعری میں جذبات نگاری کی ایک نئی روایت قائم کی۔ اس روایت میں جو چیزیں سب سے زیادہ نمایاں ہیں وہ جذبات کو ابھارتی ہیں، انسان کو جذباتی اعتبار سے مہذب بناتی ہیں، زندگی کا احساس اس سے تیز ہوتا ہے، اس کے مختلف پہلوؤں سے دلچسپی بڑھتی ہے اور اس کے مختلف معاملات سے لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ زندگی سے بیزار نہیں کرتی بلکہ سر اٹھا کر جینا سکھاتی ہے۔ جوش نہایت جذباتی شاعر ہیں، اس لیے ان کی انقلابی شاعری میں جذبات نمایاں ہیں۔ اس جذباتیت کا یہ نمونہ کہ ان کے انقلاب کا تصور ایک ہنگامہ بن کر رہ جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کی انقلابی شاعری میں بعض بلند معیار ملتے ہیں۔ اپنی انقلابی شاعری میں وہ انہی اقدار خیر کا عام کرنے کا پیام دیتے ہیں اور اس کے لیے افراد کو اکساتے ہیں۔ ان کے خیال میں غلامی انسان کے لیے سب سے بڑی لعنت ہے۔ یہ شعر ان کی انقلابی شاعری کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی اکثریت پہ نہ اتراؤ خدا تم بھی نہیں۔ یہ جوش کا انقلابی شعر ہے۔ فنی حیثیت سے جوش کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ زبان پر ان کو بڑی قدرت حاصل ہے۔ وہ ایک منظر کو 100 طرح بیان کرتے ہیں اور پھر بھی حسن کہیں زائل نہیں ہوتا۔ الفاظ کے انتخاب میں بھی وہ بڑے سلیقے اور سوزونیت سے کام لیتے ہیں۔ ان کا تخیل دور رس بھی ہے اور جز رس بھی۔ وہ محاکات کا بادشاہ ہے اور اس کی تصویروں میں کمال سرمستی اور بے خودی ہوتی ہے۔ ان کی تشبیہیں اور استعارے اچھوتے ہیں اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اردو کا سب سے اچھا اور عظیم شاعر ہے۔ مضامین کی نوعیت کے اعتبار سے جوش کی شاعری کو 5 عنوانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 مناظر فطرت، نمبر 2 شبابیات، نمبر 3 خمریات، نمبر 4 انقلابی شاعر اور نمبر 5 تاثرات و افکار۔ البیلی صبح یہ ہمارے RPSC سیکنڈ گریڈ اردو کے سلیبس میں ہے، تو یہ جوش کی مشہور نظم ہے۔ جوش نے بہت سی نظمیں لکھی ہیں، اس کا بھی ہم تذکرہ کریں گے، لیکن پہلے البیلی صبح کا خلاصہ آپ کو بتا دیں
شبیر حسن خان جوش ملیح آبادی نے البیلی صبح کا تذکرہ اپنے مخصوص انداز میں کیا ہے۔ صبح کا تارا ٹمٹما رہا ہے، صبح ہونا چاہتی ہے، شاخوں پر پرندے چہچہانے لگتے ہیں، ابھی پھل پھول پودوں پر شبنم کے قطرے چمک رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پری ہیرے کی کیل پہنے مسکرا رہی ہے۔ چاند کے گرد تارے اس طرح گم ہو رہے ہیں کہ جیسے کوئی دوشیزہ اپنی جبیں سے افشاں چھڑا رہی ہو۔ صبح اپنی پوری رعنائی کے ساتھ نکل آئی ہے اور دنیا کا کاروبار اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ بجا طور پر جوش ملیح آبادی کو شاعر جذبات کہا جاتا ہے۔ یہ مختصر سا اس کا خلاصہ ہے، اس کو آپ دیکھیے گا، یاد کیجیے گا۔ اب آئیے جوش کی مشہور نظمیں۔ شکست زندہ کا خواب، ترانہ آزاد ہندی، دعوت انقلاب، جامن والیاں، برسات کی بہار، جوانی کے دن، اٹھتی جوانی، جوانی کی آمد، بدلی کا چاند، حسن و مزدوری، جوانی کا تقاضا اور ساون کے مہینے وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ تو دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا RPSC سیکنڈ گریڈ اردو کے لیے جوش ملیح آبادی پر جو ان کی نظم ہے البیلی صبح، اس پر یہ ویڈیو۔ یہ آپ کو کیسے لگا اپنی رائے سے ضرور مطلع فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔